واجب التعظیم و تکریم گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ جس کریم رب نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں پہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے کہ یا اللہ موت تک ایمان کے ساتھ اپنے گھر کا یہ تعلق ہمیں نصیب فرما۔ اس کے بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، شریعت طیبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جس گناہ کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، وہ ہے تکبر کرنا، غرور کرنا، اور یہ تمام کی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تکبر اور غرور اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، اور جو مجھ سے میری اس چادر کو چھیننا چاہے گا اسے میں ضرور جہنم پہ داخل کروں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو شریعت طیبہ کے اندر تکبر بہت بڑا گناہ ہے، اور تکبر ہی آدمی کو برے عقائد حتیٰ کہ کفر تک آدمی کو لے جاتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا ملعون اور اللہ رب العالمین کے دربار سے راندہ درگاہ اور دربار ہونے والا وہ شیطان ہے۔ رب کریم نے شیطان کے لیے ارشاد فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ شیطان نے تکبر کیا تو یہ کفار کافرین میں سے شامل ہو گیا۔ رب کریم نے شیطان کی اس خصلت کو جو تکبر تھی اسے بیان کر کے مجھے اور آپ کو سبق دیا کہ تکبر آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو انتہائی تکبر ناپسند ہے۔ اب تکبر کہتے کس کو ہے؟ تو شریعت طیبہ کے اندر تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو برتر سمجھنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، اسے تکبر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ عجب ہے۔ عجب کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے اس نعمت پر اترانا، لیکن اللہ کی ذات کو بھول جانا اور دوسرے کو اس میں کم تر سمجھنا۔ یعنی اللہ رب العالمین کی جو نعمت ہے اس نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، لیکن کچھ دیر کے لیے رب کریم کی طرف سے دھیان ہٹ کر اسے اپنا کمال سمجھنا اور دوسرے کو کم تر سمجھنا، اسے عجب کہا جاتا ہے۔ اور تکبر کہا جاتا ہے کہ بڑائی کو اپنی ذاتی سمجھنا کہ میرے اندر یہ قابلیت تھی، میں اس طرح کا، اس میں اللہ کی ذات کو یاد نہ رکھنا اور اللہ رب العالمین کی ذات سے ہٹ کر اسے اپنا کمال سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اسے تکبر کہا جاتا ہے۔ شریعت کے اندر تکبر بھی گناہ کا کام ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ عجب بھی جائز نہیں ہے، اس سے بھی اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ لیکن عجب اور تکبر میں فرق یہ ہے کہ عجب کو اپنی قابلیت نہ سمجھنا، اللہ
ہی کی نعمت سمجھنا، لیکن اللہ کی نعمت کو اپنی طرف منسوب کرنا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی ذات بابرکات کی اس نعمت کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے رب کی ذات کو بھول جانا، اسے عجب کہا جاتا ہے۔ شریعت کے اندر دونوں منع ہے، لیکن تکبر انتہائی برا فعل اور انتہائی برا کام ہے۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ایک قول کی وجہ سے بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی۔ وہ قول یہ تھا کہ جب مسلمہ کذاب کے ساتھ میدان جنگ کے اندر حضرت خالد ابن ولید پہنچے، اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے ایک اور معرکہ سر کیا تھا جس میں فتح حاصل کی تھی، لیکن جب مسلمہ کذاب کے مقابلے میں پہنچے تو خالد ابن ولید نے کہا کہ ہم نے تو اس سے بڑی بڑی طاقتوں کو ملیہ میٹ کر دیا، یہ بنو حنفیہ کیا ہے، اسے تو ہم ایک وار کے اندر ختم کر دیں گے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اس قول کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی اور مجھے بڑی دقت اٹھانی پڑی، بالآخر رب کریم نے فتح تو عطا کر دی، لیکن بڑی مشکل کے ساتھ یہ فتح ہوئی، بڑی مشکل کے ساتھ اس مارکے کو سر کیا، صرف ایک قول کی وجہ سے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑی عظیمت اٹھانی پڑی۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، جب میدان جہاد کا ہو، مارکا اللہ کے دشمنوں کے خلاف ہو، اس مقابلے کے اندر بھی رب کو عجب پسند نہیں ہے۔ رب کی ذات کہتی ہے ہر حال کے اندر میری ذات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے اسباب کے اوپر، اپنی عقل پر، اپنے علم پر، اپنی قابلیت پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ ہر وقت ہمہ وقت رب کی ذات سامنے ہو، اس کا ڈر ہو، اور اسی کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے مومن میدان عمل کے اندر اترتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر جب فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام انکساری کی انتہا تک پہنچ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا کہ جس سے تکبر یا عجب یا اسی طرح بڑائی کا وہ پہلو نکلے، بلکہ پاک پیغمبر فتح مکہ کے اندر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ معافی کا اعلان کرتے ہیں، آپ داخل ہوتے ہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، آپ داخل ہوتے ہیں انکساری کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، آپ داخل ہوتے ہیں رحیم بن کر، کریم بن کر، معافی کا اعلان بن کر گئے۔ پاک پیغمبر مکہ مکرمہ میں اس انداز سے داخل ہوتے ہیں کہ دنیا دیکھتی ہے کہ آج دنیا کا پہلا فاتح ہے جو مکہ کو فتح بھی کرتا ہے، کوئی تکبر نہیں کرتا، فتح کرتا ہے، کوئی نعرہ نہیں لگاتا، فتح کرتا ہے، معافی کا اعلان کرتا ہے، فتح کرتا ہے، سر جھکا کر مکہ کے اندر رب کی ذات پر بھروسہ کر کے داخل ہوتا ہے۔ کائنات کے اندر ہر ایک فاتح فخر کے ساتھ فتح کرتا ہے، غرور کے ساتھ فتح کرتا ہے، عجب کے ساتھ فتح کرتا ہے، لیکن محمد کریم مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں عاجزی کے ساتھ، معافی کے اعلان کے ساتھ۔ یہ فتح پاک پیغمبر نے انتہائی عاجزی کے ساتھ کی ہے، انتہائی عاجزی کے ساتھ۔ اور یہ کوئی اور اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے، اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ ہم نے اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھا اور اپنے پڑوس میں دیکھا، وہاں 48-42 ممالک ہیں، انہوں نے اپنے ملک کو فتح کر دیا، لیکن نہ ان کے بیانات اخبارات میں چلے، عاجزی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، نہ ہاں ہوں، نہ جشن، نہ یہ، نہ وہ، نہ فلاں، نہ فلاں، عاجزی کے ساتھ کفر چلا گیا، عاجزی کے ساتھ وہ تخت پر برجمع ہوئے اور اپنی سلطنت چلانے لگے۔ تو ہم تھوڑا سا دین کا کوئی کام کر لیتے ہیں، ہمارے دعوے ختم نہیں ہوتے اور ہماری دھمکیاں ختم نہیں ہوتی، اور ہمارے جو ہے نا وہ بڑے بڑے
تکبرانہ لہجے وہ ختم نہیں ہوتے کہ اشیاء آج تک کچھ نہیں ہے، لیکن الفاظ تکبر، دعوے اور فلاں اور زمین اور آسمان، اس کے قلابے ایک کر کے ہم دعوے کرتے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے 40 سے زیادہ ملکوں کو شکست دی، نہ ان کے اندر کوئی تکبر، زمین پر بیٹھنے لگے، سادہ لباس میں بیٹھنے لگے، نہ کوئی بڑی بات، نہ کوئی بڑا قول، نہ کوئی بڑی کیا نام ہے وہ لوگوں کے سامنے ایٹیٹیوڈ دکھانا، ایسی کوئی چیز ان کے لیے برآمد نہیں ہوئی۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اللہ رب العالمین کو تکبر پسند نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین انتہائی مبغوض رکھتے ہیں اس شخص کو کہ جو آدمی تکبر کرتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے کہ جس وادی سے جہنم میں دن میں 7 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ وہ اتنی خطرناک ہے کہ خود جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے دن میں 7 دفعہ، اور فرمایا کہ اس وادی کے اندر ایک کنواں ہے جس سے جہنم اور وہ وادی 7 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ پھر اس کنویں کے اندر ایک اژدہا اور سانپ ہے، جہنم کی وادی اور وہ کنواں اس اژدہا سے دن میں 7 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اس کنویں کے اندر، جہنم کی اس وادی کے اندر، اس اژدہا کے عذاب کے اندر سب سے پہلے تکبر کرنے والوں کو ڈالا جائے گا، بت پرستوں سے بھی پہلے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ لوگ کہیں گے یا اللہ اس وادی میں آپ نے ہمیں بت پرستوں سے بھی پہلے ڈال دیا۔ فرشتے انہیں کہیں گے تم اللہ کی ذات کے ساتھ تکبر کرتے تھے، تم دنیا کے اندر تکبر کرتے تھے، اللہ نے تمہیں اس کنویں میں سانپ کے عذاب کے اندر، اژدہا کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، عرض یہ کر رہا تھا کہ تکبر اللہ رب العالمین کو انتہائی مبغوض ہے، اور اللہ رب العالمین تکبر کو پسند نہیں کرتے۔ اور پھر ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو تکبر مالدار کا برا لگتا ہے، لیکن غریب کا تکبر اور بھی برا لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو زناکار کا زنا کرنا برا ہے، لیکن بوڑھے زناکار کو اللہ رب العالمین کی ذات کو اس پر اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے، کیونکہ چلو مالدار آدمی کے پاس تکبر کے اسباب موجود ہے، غریب کے پاس تو تکبر کے اسباب بھی نہیں ہے، پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ چلو جوان کے پاس بدکاری کے اسباب اور جوانی موجود ہے، بوڑھے کے پاس تو وہ جوانی اور جوانی کا جوش اور وہ غفلت بھی نہیں ہے، یہ کیوں بدکاری کرتا ہے؟ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، تکبر اللہ رب العالمین کو بہت برا لگتا ہے۔ پھر تکبر مال کا ہو یہ بھی بہت برا ہے، تکبر اولاد کا ہو یہ بھی بہت برا ہے، تکبر منصب کا ہو یہ بھی بہت برا ہے، تکبر کرسی کا ہو یہ بھی بہت برا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بدترین تکبر وہ عبادت کا تکبر ہے۔ سب سے بدترین تکبر عبادت کا تکبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالدار آدمی تکبر کرتا ہے، اس کا مال حال نظر آتا ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، بنگلہ ہے، لیکن عبادت گزار تکبر کرتا ہے، اس کے اسباب تو نظر بھی نہیں آتے۔ یہ نفلیں پڑھ رہے قبول ہو رہی ہے کہ نہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ عبادت کر رہے قبول ہے کہ نہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا تکبر کے اسباب نظر نہیں آ رہے اور یہ تکبر کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ایسا تکبر کہ جو عبادت کے اوپر ہو، اور شیطان نے بھی تکبر سجدے بڑے کیے، سجدے کرنے کے بعد جب حکم ہوا کہ اب سجدہ آدم کو کرو، اس نے کہا میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، میرا منصب اور مقام اور میری تخلیق تو یہ ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا۔ رب نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا تکبر کی وجہ سے تو وہ کافروں میں سے شامل ہو گیا۔ اس وجہ سے عبادت کا تکبر
तकब्बुर, अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। माल का तकब्बुर भी बुरा है, मनसब का भी बुरा है, औलाद का भी बुरा है, और इसी तरह कुर्सी का भी बुरा है। लेकिन सबसे बुरा तकब्बुर इबादत का तकब्बुर है कि आदमी इबादत पर तकब्बुर करने लगे। और दूसरी वजह उलमा ने ये लिखी है कि इबादत के साथ तो इसमें आजिज़ी आनी चाहिए। ये कैसी इबादत के तकब्बुर करने लगा? ये कैसी इबादत है? चलो माल के साथ घुमंड तो वो माल की सिफत है, माल होता है तो आदमी भारी होता है। इबादत तो कहते ही आजिज़ी को है, इनकिसारी को है। अब आजिज़ी और इनकिसारी में तकब्बुर आदमी के अंदर आ जाए तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को इंतहाई बुरा लगता है। एक वो बहुत बड़े मशहूर जुनैद बगदादी के भी पीर, और इसी तरह हज़रत अल्लामा शिबली के भी पीर हज़रत अबू अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह ताला एक दफ़ा जा रहे थे और रास्ते में एक बस्ती से गुज़र हुआ। बस्ती से जब गुज़र हुआ, वहाँ अपने शागिर्दों और मुरीदों से कहने लगा, जिसमें जुनैद बगदादी जैसा अल्लाह का वली, उसका भी ये उस्ताद और पीर है शेख अबू अब्दुल्ला अंदलुसी, और अल्लामा शिबली का भी ये उस्ताद और पीर है। उसका गुज़र उस बस्ती पर हुआ। कहने लगा अपने शागिर्दों से कि मैं इस बस्ती से नहीं जाऊँगा। शागिर्दों ने कहा क्यों? कहा कि कुएं पर एक लड़की थी, उससे मैंने शादी करनी है। शागिर्दों ने कहा उस्ताद जी क्या हो गया आपको? कहा कि नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहीं बैठा रहूँगा। बहुत समझाया, समझ में बात ना आई, शागिर्द रोने लगे। 3 दिन तक समझाते रहे। उसने कहा कि तकदीर गालिब आ चुकी है और अल्लाह का फैसला मेरे हक़ पे ये हो चुका है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूँगा। 3 दिन समझाने के बाद शागिर्द बगदाद पहुँचे और बड़े रोने के साथ, गम के साथ बगदाद में दाखिल हुए तो तकरीबन 12,000 मुरीदीन हज़रत शेख के जब इस हालत के अंदर शेख की खबर सुनी, वो भी रोने लगे और परेशान हुए कि हमारे इतने बड़े शेख को क्या हुआ, जो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का भी उस्ताद और शेख और पीर है, उसे ये क्या हुआ। बिल आखिर कई दिन गुजरने के बाद हज़रत अल्लामा शिबली कहते हैं कि फिर मैं वापस लौटा। मैंने कहा कि उस्ताद और अपने पीर साहब की खबर तो लेता जाऊं। मैं वापस हुआ तो मैंने उस बस्ती वालों से पूछा कि हमारे शेख कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि वो जंगल में सूअर चरा रहे हैं। जंगल पहुंचा, इंतहाई बुरी हालत के अंदर हजरत शेख अबू अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह ताला, हम पास बैठकर हमने समझाया, बात की। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं, बस मैं यहीं बैठा रहूँगा और इसी हालत के अंदर रहूँगा। हम बहुत परेशान हुए, हम रोने लगे, अल्लाह के हुजूर दुआएं करने लगे कि या अल्लाह हमारे शेख को राह मुस्तकीम पर दोबारा चला दे। तो हमारे शेख ने कहा कि तुम लोग जा सकते हो, मैं यहीं बैठा रहूँगा। कहा कि फिर हम मायूस हुए और परेशान हुए कि ये क्या हुआ। हमने लोगों से पूछा कि माजरा क्या है। कहा जिस लड़की से ये शादी करना चाहते हैं उसके वालिद ने शर्त लगाई है कि कई साल तक सूर चराने होंगे, उसके बाद मैं निकाह दूंगा। कहा उस शर्त को पूरा करने के लिए ये जंगल के अंदर कई ज़माने हो गए हैं, कई दिन हो गए हैं, ये अपनी उस शर्त को पूरी कर रहे हैं। हम फिर रोए, अल्लाह के हुजूर हमने दुआ इल्तिजा की और वापस गम के आलम के अंदर हम वापस बगदाद की तरफ लौटे। लौटने के बाद जब 3 दिन हमने सफ़र किया, तीसरे दिन हम एक नहर से हमारा गुजर हुआ। देखा कि हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत शेख अबू अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह एक नहर में गोता लगाकर बाहर निकले और बुलंद आवाज़ से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करते हुए हम सब भागे भागे गए, शेख के पास पहुँचे। शेख ने वहाँ पर अपना सतर तान कर अल्लाह के हुजूर इबादत और नमाज के अंदर मशगूल हुए। जब नमाज से फारिग हुए, हमने अपने शेख को लेकर हम बगदाद पहुँचे। मैंने रास्ते में अपने शेख से कहा कि इतना बड़ा इम्तिहान, आप जैसी मोतबर शख्सियत कि जिसको कुरान करीम की कई
قراتیں یاد ہے، جنہیں کئی لاکھ احادیثیں یاد ہے، جو اپنے ظاہر اور باطن کے اندر ایک انتہائی مقام اور وقار رکھتا ہے، اے شیخ یہ امتحان آپ پر کیوں آیا؟ تو شیخ کا جواب یہ تھا، تکبر کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، تکبر کی وجہ سے۔ جنید بغدادی کا پیر کا تکبر کی وجہ سے کا کیا ایسا واقعہ پیش آیا؟ کہا ہم نے جب اس بستی سے گزر رہا تھا، میں نے کہا یہ کیا ذلیل قسم کے لوگ ہیں، ہم کتنے عزت والے ہیں، یہ بتوں کو پوجتے ہیں، ہم جو ہے نا اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا میں نے اللہ رب العالمین کے حضور جب یہ بات میرے دل کے اندر آئی، اللہ کی طرف سے ایک غیبی آواز میرے کان کے اندر گونجی، وہ غیبی آواز یہ تھی کہ یہ تمام کی تمام عبادت ہماری توفیق کے ساتھ تھی، یہ تمام کی تمام عبادت ہماری عطا کے ساتھ تھی، لہٰذا تم نے اپنی طرف عبادت کو تم نے منسوب کیا ہے، آؤ ہم تمہیں امتحان میں ڈالتے ہیں، اس امتحان سے نکل کر دکھاؤ۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تکبر سے بچائے، غرور گھمنڈ سے بچائے۔ جو عبادت کر رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ ہی کا فضل ہے تو ہم سجدہ کر سکتے ہیں، اس کا فضل نہ ہو تو ہم ایک سجدے کی بھی طاقت توفیق نہیں رکھتے۔ اللہ عمل کرنے